اب میرے عنوان کی طرف آتا ہوں کہ ولادت باسعادت کی جو امتیاز شان وہ بتانا ہے۔ تو بتایا گیا جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہوئے تو آپ عرض کرتی ہیں کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حمل سے ہوں۔ جب کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے، جو کیفیات ہوتے ہیں جیسے کھائے نہیں جانا یا کھانے کے بعد الٹ جانا، متلی وغیرہ ہونا، تکلیف ہونا، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں ایسا کوئی چیز حضرت بی بی آمنہ نے محسوس نہیں کیا۔ اور علماء کرام نے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کوئی کھٹی میٹھی چیز کھانے کو دل نہیں چاہا۔ بتائے کہ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ذات جو پیدا ہونے کے بعد کئی دن روزے رکھے، لوگوں کو قناعت اور صبر اور شکر کا درس دینے والی ذات ہو، وہ کیسے میٹھا کھٹا چاہنے کو اس کا دل چاہے گا؟ اسی لیے بی بی آمنہ کا دل بھی کبھی نہیں کہا کہ کوئی اچھی چیز، کوئی کھٹی چیز کھائے، کوئی میٹھی چیز کھائے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور بتایا گیا کہ آپ کو کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ بتاتے ہیں کہ آپ جب چلتی تھیں تو پتھر آپ کے قدم مبارک کے نیچے آتے تو نرم ہو جاتے موم کی طرح۔ یہ اور بتایا گیا کہ جب آپ بولی سے پانی نکالنے کے لیے، سیننے کے لیے جاتے تو ڈول جیسے ہی ڈالتے پانی خود بخود اوپر آ جاتا، آپ کو سیننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ برکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں انبیاء علیہ السلام کی ازواجات مطہرات تشریف لاتے، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، مجھے خوشخبریاں دیتے، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو جاؤ، تمہارے یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ جیسے جیسے زمانہ قریب آتا گیا ولادت باسعادت کا تو سارے بی بی آسیہ، بی بی مریم، بڑی بڑی جو خواتین ہیں، نیک خواتین گزری، وہ خواب میں تشریف لاتی اور خوشخبری سناتی، اور فرشتہ آ کر آپ کو بشارت دیا اور کہا کہ یہ جو لڑکا تم کو پیدا ہونے والا ہے ان کا نام احمد رکھنا۔ اور بتایا گیا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولادت کا وقت قریب آیا جو درد تکلیف ہوتی ہے وہ شروع ہوا، تو آپ حجرے مبارک میں تشریف لے گئیں تو دیکھتی کیا ہیں کہ کمرے کو گھیر لیا گیا ہے، بڑی بڑی عورتیں، لمبی دراز قد کی نورانی عورتیں اپنے ساتھ روشنی لے کر حاضر ہو گئی، اور کمرہ پورا منور ہو چکا ہے، اور ایک فرشتہ آپ کے شکم مبارک پر پل مل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ولادت باسعادت ہوئی، بتاتے ہیں کہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور میں نے ایسے محسوس کیا کہ مجھ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور اتنی روشنی پھیلی کہ آسمان تک روشن ہو گیا، اور میں نے اس روشنی میں دیکھا کہ محلات، قیصر و کسریٰ کے محلات مجھے نظر آ گئے، ہزاروں میل کی دور پر رہنے والے وہ محلات بھی بی بی آمنہ کو نظر آ گئے، بے شمار فرشتے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا جسم مبارک بالکل پاک و صاف تھا، کسی قسم کی آلائش، کوئی ناپاک چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے پورے جسم مبارک پر نہیں تھی، معطر خوشبودار جسم مبارک تھا۔ اور جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے جسم کو چھپا دیا گیا تھا کپڑے سے، فرشتوں کے ذریعے،
عام بچوں کی طرح آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ اور بتایا گیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا رونا ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے تو سارے ڈاکٹر سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر بچہ نہیں رویا اگر تھوڑی دیر میں تو اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کی دو وجوہات جیسے بتاتے ہیں ڈاکٹر دنیاوی اعتبار سے کہ بچہ جیسے ہی روتا ہے تو اس کا دوران خون وغیرہ ہوتا ہے تو سارے اعضاء پھر اچھی طرح کام کرنے لگتے ہیں، اس کو سانس لینے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ بتاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس بچے کو چمٹتا ہے، اس درد اور تکلیف کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور ایک بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اس کو تکلیف دیتا ہے، اس طرح وہ اپنی دشمنی نکالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ سکتا تھا وہ ذات جس کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا؟ وہاں کیسے یہ پہنچ سکتا، گستاخی کر سکتا تھا؟ وہاں پر فرشتے موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ہونے کے ساتھ ہی بچپن میں گہوارے میں دودھ پینے کی جو عمر ہوتی بالکل چھوٹی عمر میں چند بچوں نے بات کی تھی، ان میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور چند بچے ہیں جو معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے کلام کیے۔ وہ واقعات انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس وقت میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں ذکر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، میری ماں پاکیزہ ہے، ان کے ساتھ کسی نے زیادتی زبردستی نہیں کی ہے، میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس طرح آپ نے کلام فرمایا۔ کب؟ بالکل چھوٹے بچے ہیں آپ، چند دن کے بچے ہیں، جب لوگوں نے حضرت بی بی مریم کے تعلق سے کہنے لگے کہ آپ اتنے پاکیزہ خاندان سے ہوتے ہوئے ایسا آپ کرتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ کا تو نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس طرح سے جب الزامات لگانے لگے، تکلیف دینے لگے، تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ تو کہنے لگے یہ بچہ کیسے کہے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھ کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پیدا ہونے کے چند ہی دنوں کے اندر آپ نے کلام کیا، بات کی، اور کیا کہے؟ مجھ کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، انہوں نے نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عملی نماز پیش کر رہے ہیں، اور کلام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ارشاد فرمایا ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا کان ان کے چہرے مبارک کے پاس لے جا کر سنتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما۔ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں۔ غور کریں، ہماری اپنی خوش نصیبت پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کم ہے، کیونکہ یہ وہ امت ہے
جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے اللہ کاش مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امتی بنا کر پیدا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو نبی بنا کر بھیج دیا، تم کو فضیلت دی ہے، جس کی تقدیر میں جو لکھنا تھا ہم نے لکھ دیا، یہ فرمایا جاتا۔ ایک نبی ہوتے ہوئے ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن وہ جانتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کاش مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہوگا۔ تو اب اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کیا ہو کہ ایک نبی کی خواہش ہو، ایک نہیں کئی انبیاء نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔